شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا قرآن، وہ قرآن کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے واضح واضح بیان ہیں، نشانیاں ہیں، والفرقان، اور قرآن کیا ہے؟ والفرقان، حق و باطل، جھوٹ اور سچ، حلال و حرام، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی غار حرا میں، تو اس وقت مہینہ رمضان کا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ رمضان کا ذکر کیا، ساتھ ہی قرآن کا ذکر کیا۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، غفر لہ، معاف کر دیے جائیں گے اس کے سابقہ گناہ۔ پھر آگے فرمایا ومن قام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں، رمضان کے مہینے میں قیام کیا، اس میں قرآن مقدس کو پڑھا، ایماناً و احتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے گا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن، دیکھیں تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بیان کر رہے ہیں۔ رمضان اور قرآن دونوں کل قیامت کے دن بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے، شہوات، میں نے ہر قسم کے گناہ سے اسے روکے رکھا، اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ پھر قرآن آگے آئے گا، قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات سونے سے جگائے رکھا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ تو اصدق الصادقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دونوں اللہ کے حضور سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ یہ تعلق آپ دیکھیں کہ آپ نے جس جگہ رمضان کا ذکر کیا ساتھ ہی قرآن کا ذکر کیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تاثیر ایسی رکھی، پھر اس کی ایک اپنی انفرادی خصوصیت ہے، کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی، دنیا کی کوئی کتاب ہے۔ پہلی انفرادی خصوصیت تو اس کی یہ ہے کہ حفظ اور یاد کرنے کے لحاظ سے جس قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سہل اور آسان بنایا کسی اور کتاب کو آپ نہیں دیکھتے 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ جو اپنی مادری زبان اردو، انگلش، پنجابی، سندھی، بلوچی نہیں صحیح طرح بول سکتا، وہ 8، 10، 12 سال کا بچہ 30 پارے سینے میں لے کے پھرتا ہے۔ یہ اس کی انفرادی خصوصیت ہے اور کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ پھر
پڑھنے کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ ایک بچہ مدرسے میں آیا حفظ کرنے کے لیے، اس نے پہلے مطالعہ یاد کرنے کے لیے ایک آیت کو پڑھا، پھر مطالعہ سنانے کے لیے اس کو پڑھا، پھر وہ آیت سبکی کے دائرے میں آئی، پھر وہ آیت منزل کے دائرے میں آئی، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ جب وہ مدرسے سے چلا گیا، جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ منزل، یہ آیت وہ اپنی زندگی میں گردان کی صورت میں پڑھتا رہتا ہے۔ کوئی ایسا کیلکولیٹر ایجاد نہیں ہوا جو حساب کر سکے کہ اس کی کتنی تعداد میں یہ پڑھی جا رہی ہے کتاب۔ تاثیر کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، کفار کے 3 سردار تھے بڑے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے اور اخنس بن شریک ہے۔ سارا دن وہ پروپگنڈا کرتے ہیں، لوگوں میں یہ بات کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا، سارا دن وہ یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فی، اور جہاں کہیں بھی یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو شور شرابہ کرنا شروع کر دینا۔ اور خود کیا کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں، حرم میں تلاوت کرتے ہیں، یہ تینوں رات کو چھپ چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ خود یہ حالت ہے کہ جب رات چھا جاتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے بھی 3 ہیں، ایک دوسرے سے چھپتے چھپاتے آتے ہیں۔ ایک دن ایسا آیا، ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے پہلے کو دیکھا، پہلے نے تیسرے کو دیکھا، صبح کہنے لگے لوگوں کو کہتے ہیں سنو نا، اور خود رات کو چھپ چھپ کے سنتے ہو۔ انہوں نے معاہدہ کیا، یار غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ اپنے مشن پہ، پروگرام پہ قائم رہے۔ لیکن دوسرے دن بھی ایسا، تیسرے دن بھی ایسا۔ تاثیر دیکھیں قرآن پاک کی، قرآن پاک کھینچ رہا ہے ان کو۔ چوتھے دن بھی ایسا، اخنس بن شریک پریشان ہوا، آ کے کہنے لگا وجہ بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ دونوں سردار کہنے لگے وجہ پوچھتے ہو تو پھر سنو، نہ اس قرآن، اس کتاب کی صداقت میں کوئی شک ہے، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک ہے۔ دونوں لا ریب ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں۔ تو آج کا عنوان ہم نے رکھا حقوق قرآن۔ کیا؟ قرآن مجید کے بنیادی طور پہ ہر مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ میں بالکل اختصار سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ کتنے حقوق ہیں ہر مسلمان پہ؟ جس نے کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے اس پہ حق ہے قرآن مجید کے یہ 5۔ پہلا حق یہ ہے ایمان اور تعظیم، اس کتاب پہ ایمان رکھنا کہ جو کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، زبان سے اقرار بھی اور دل سے اس کی تصدیق بھی۔ آج زبان سے اقرار تو ہمارا ہے، لیکن کمی ہے اس بات کی کہ ہم تصدیق اس حد تک نہیں کرتے جس حد تک کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمارے عقائد، نظریات، چال چلن، ہمارا طور طریقہ اس کے مطابق نہیں آ رہا۔ کیوں؟ تصدیق میں کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اہل یقین قرآن والوں کی مجلس میں بیٹھا جائے، قرآن والے کی مجلس میں بیٹھا جائے۔ دیکھیے صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں بیٹھتے تھے، اسی وجہ سے تو ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ پھر راستے میں جو بھی آیا ٹکراتے گئے، کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو پہلا حق کیا ہوا؟ ایمان، قرآن پاک پہ ایمان، ایمان اور تعظیم کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گتوں میں یہ جو کتاب محفوظ ہے بالکل سچی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ دوسرا حق ہر مسلمان پہ یہ ہے کہ
وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کتاب کی تلاوت کرے. کیا کرے؟ تلاوت کرے. یعنی تلاوت و ترتیل، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن مجید کی کیا کرے؟ تلاوت کرے. دیکھیے جس طرح یہ ہمارا جسم ہے، اسے بار بار غذا کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ جسم ہمارا غذا کا تقاضا کرتا ہے. تو قرآن مجید یہ روح کی غذا ہے، روح کی غذا. جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے اور اسے ہم مہیا کرتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. تو روزانہ کی بنیاد پہ ہر مسلمان کو ایک وقت مقرر کرنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. وہ اپنے اندازے سے، اپنے حساب سے متعین کر لے، آسانی سے جتنا پڑھ سکتا ہے. تیسرا حق مسلمان پہ یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والی نصیحتیں، عبرتیں حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا، اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں. یہ مسلمان پہ حق ہے. دیکھیے اس بندے کے لیے تو تلاوت صرف ہے کہ وہ صرف تلاوت ہی کرے جو عمر کے اس حد کو پہنچ گیا کہ اب اس کے لیے سمجھنا محال ہو چکا ہے. لیکن ہر مسلمان پہ ضروری ہے، لازم ہے کہ قرآن مجید کو سمجھے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. تو تیسرا حق کیا ہوا؟ قرآن مجید سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا. چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے. کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا، سچ کہا، وہ تلاوت بھی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ اس نے پڑھا اس کے مطابق زندگی بسر کرے. ہم نے تو آج محض اس قرآن کو حصول برکت کے لیے، صرف حصول برکت کے لیے سمجھا. صرف ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے بلندی پہ رکھ دیا تاکہ کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے. شادی کے موقع پہ دلہن کے سر پہ رکھا. قسمیں اٹھانے کے لیے ہم نے اسے استعمال کیا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوا؟ مرنے کے وقت جب مرنے والے کی روح قبض ہو رہی تھی تو ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. محض ہم نے اس کام کے لیے رکھا. پھر اس سے زیادہ آگے بڑھے، مکان تعمیر کیا، گھر تعمیر کیا، تو حصول برکت کے لیے محلے کی عورتوں کو جمع کیا، آؤ قرآن پڑھو. اس سے آگے بڑھے تو کسی مدرسے میں چلے گئے، طالب علموں کو لے آئے، آؤ پڑھو. تے خدا دی قسم جن جے پڑھ دے نا، ہمیں اس کا بالکل اندازہ ہے کیونکہ ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں. انہیں کیا کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، انہوں نے کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا تو اس نے ہے جسے اس کی ضرورت ہے. تو چوتھا حق مسلمان پہ کیا ہوا؟ بولیے، اس پہ عمل. کیا ہے؟ اس پہ عمل. پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کا جتنا علم اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو دیا ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اسے آگے لوگوں تک پہنچائے. یہ صرف علماء پہ ضروری نہیں، یہ صرف علماء پہ ضروری نہیں کہ وہ بیان کریں، واعظ کریں، تقریریں کریں، درس دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. اگر کسی کے پاس قرآن مجید کی ایک آیت یا حدیث کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ آگے لوگوں تک کیا کرے؟ پہنچائے. یہ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں. کتنے حقوق ہیں؟ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اللہ تعالی ہمیں اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، ان 5 حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ نماز فجر 5:10 پر ادا کی جائے گی. الحمدللہ.